بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام ہم خصوصی طور پر شہید ملت خان لیاقت علی خان کی شہادت پر گفتگو کریں گے۔ اس میں دو متنازع بات بھی ہوگی، لیکن ہم نے یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی جو لائف ہے اس پر گفتگو کر لیں، اس کے بعد میں جو تحریک پاکستان میں انہوں کا جو کردار تھا، پھر استحکام پاکستان کے لیے انہوں نے جو کاوشیں تھیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پھر امریکہ اور روس کے دعوت نامے جو آئے تھے وہ ایک بڑا متنازع علاقہ معاملہ ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس ایک منصور عالم صاحب ہمارے وہاں سفیر رہے ہیں، ان کا ایک تحقیق ہمیں جو بتائی گئی تھی وہ ہم بیان کریں گے، لیکن ہمارے ساتھیوں کو جو ہمارے آج مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف ہم ابھی کراتے ہیں، وہ ان کی جو رائے ہوگی وہ ان کی لے لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو تحقیق کی بات ہے کہ یہ جو دوسرا متنازع بات یہ ہے کہ اس مرکزی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان میں ایک ایون قائد اعظم محمد علی جناح کا حکم نہیں مانا تھا سندھ حکومت نے ایوب کھوڑی کی، اور وہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر لیاقت علی خان کے جو شہادت ہے ان کے جو محرکات کیا تھے وہ ہم اس پہ بیان کریں۔ تو اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن ہمارے جو مہمان گرامی ہیں بہت محترم شخصیات ہیں۔ ایک تو محفوظ النبی صاحب خان صاحب ہیں، یہ ہیں جنرل سیکرٹری قائد ملت میموریل سوسائٹی کے۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور یہ بہت زیادہ ان کو شہرت نہیں مل سکی ہے، اس لیے کہ زمانہ یہ تو یہی سلسلہ ہے کہ مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، اس کیفیت سے دو چار ہیں۔ اور آج کا زمانہ تو یہ بھی آ گیا تو مرنے کے بعد بھی لوگ باغ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ خود لیاقت علی خان کو نہیں مانتے ہیں اتنا زیادہ۔ اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک لڑکا جو ایک ہماری بہن کہہ لیں اس کو، اس کا بیٹا ہے، اور وہ ہمارے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کرتی تھی، جس کا یہ بیٹا ہے، وہ اس بیٹے نے شہید ملت کے نام کی بجائے ایک فنکار کا نام دے دیا۔ ہم اس فنکار کی عزت کرتے ہیں، لیکن کہاں شہید ملت اور کہاں ایک فنکار کا نام؟ اب وہ انڈر پاس ہے، اس کا نام اب کوئی اور اس کے نام سے بنا دو، اکیڈمی بنا دو، کچھ کر دو، لیکن شہید ملت کے نام کو کیوں چھیڑتے ہو؟ آپ کو کیا دشمنی شہید ملت سے، پیپل پارٹی کے لوگوں کو؟ تو ہم یہ بات اب تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان گرامی ہیں جب محفوظ النبی خان جیسے میں نے ذکر کیا، پھر سید حسن حبیب صاحب ہیں جو ہمارے محترم دوست ہیں، سابق سفیر ہیں، مختلف ممالک میں، موراکو میں یہ رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں رہے ہیں، چین میں رہے ہیں، نارتھ کوریا میں رہے ہیں، بہت جگہ پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور ہمارے محبوب دوست ہیں۔ تو ہم دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اس آج کے دن میں، خصوصی دن میں۔ آج ہمارے لیاقت علی خان کی شہادت کو 1951 میں ان کی شہادت ہوئی، 16 اکتوبر 1951 میں 1951 میں، تو 70ویں جو ہے ہم اس کو ان کی برسی کہتے ہیں۔ تو آج اس پر ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلے اگر ہم سوال اجازت دیں تو محفوظ النبی خان صاحب سے، کیونکہ ان کا حق پہنچتا ہے کہ انہوں نے سارا کام وہ کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے آدمی کے لیے ہمارے پاس کوئی بڑا ایک ادارہ نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں جو کہ ان کے سلسلے میں، اگرچہ پورا یہ علاقہ دیکھا جائے جو جہاں پر آج آغا خان ہے وہ پورا لیاقت علی خان کے نام سے بھری پڑی ہے، ہر چیز جو ہے رانا لیاقت علی خان نے بنائی، اور وہ انہوں نے ان کی جو خدمات انہوں نے کی ہیں، ان کے جو ہے وہ جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر ان کے نام سے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرمائیے، آپ محفوظ النبی خان صاحب کہ آپ کس طرح سے ان کی لائف اس پر، ان کی زندگی پر آپ روشن ڈالنا پسند کریں گے؟ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کی جو عزت افزائی ہماری کی، اور جو ہمارے بارے میں جو آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آبائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وہ ہمارے قائد ثانی ہیں، اور اس لیے تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات اور پاکستان کے قیام کے بعد اس ملک کے کنسالیڈیشن آف اسٹیٹ کے حوالے سے ان کی خدمات ایک تاریخ ساز خدمات ہیں، تاریخی سے بھی بڑھ کر خدمات ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ پاکستان سے پہلے یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو وطن واپسی کے لیے آمادہ کیا تھا، جس کا اظہار مختلف لوگوں نے کیا ہے، جس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ مسلم مائنڈ سیٹ کے جو مصنف ہیں راج موہن گاندھی،
جو مہاتما گاندھی کے پوتے ہیں اور راج گوپال آچاریہ کے نواسے ہیں. انہوں نے اس کے اندر بڑا خصوصی طور پہ لیاقت علی خان کا مسلم مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ذکر کیا, اور قائد اعظم کی واپسی کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ ان کے موجود ہے. تو ایک یہ بہت بڑا کارنامہ. اس کے بعد جب قائد اعظم واپس آئے اور مسلم لیگ کی نشاط ثانی ہوئی اور مسلم لیگ نے دوبارہ تنظیم نو کا آغاز کیا, تو اس حوالے سے بھی قائد ملت لیاقت علی خان کی جو خدمات ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں, اور انہوں نے جس تندی کے ساتھ کام کیا. اور یہاں میں ایک بات مزید بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے دوبارہ آرگنائز کرنا شروع کیا لیاقت علی خان اور دوسرے رفقا کے ساتھ, تو اس میں خاص بات یہ موجود ہے کہ اس زمانے میں جو تحریک خلافت کے جو رہنما اور کارکنان تھے ان کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی, اور اس شرکت سے جو ان کو عملی تجربہ تھا تحریک خلافت کے حوالے سے ان رہنماؤں اور کارکنوں کو, وہ ہمارے بہت کام آیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی نشاط ثانیہ میں اور بر صغیر میں ان کی مقبولیت کے لیے وہ ایک بہت اہم ان کا کردار ہے, اور یقیناً ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے. پاکستان کے قیام کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. نہیں, اس کے بعد پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ اپنا گھر دے دیا سفارت خانے کے لیے. یہ میں کیونکہ یہ نئی نسل کو یہ بات نسل کو اتنی دلچسپی نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو معلوم چاہیے نا کہ اپنا گھر دے دیا انہوں نے. جی ہاں, یہ بالکل نواب صاحب نے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو دہلی میں ان کا مکان تھا جو ایک قلعہ نما مکان تھا, اور گلیرانہ کے نام سے جو ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے نام سے موسوم تھا, وہ انہوں نے پاکستان کو گفٹ کر دیا تھا, اور جس میں آج بھی پاکستان کے سفیر یا تو رہتے ہیں یا سفارت خانہ وہاں قائم ہے ہمارا. اچھا, اور یہاں پر ان کا کوئی گھر نہیں ہے آج بھی؟ نہیں, آج بھی کوئی گھر نہیں ہے. کوئی اپنا گھر محل دے کے آ گئے اور پاکستان میں گھر نہیں ہے. سر, نہ صرف یہ کہ گھر نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنا کلیم بھی نہیں کیا تھا. جس تمام ان لوگوں نے جو تبادلہ آبادی کے نتیجے میں ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اور پاکستان سے ہندوستان جو تبادلہ آبادی, پاکستان ملک کیسے بنتے ہیں؟ ایسے بنتے ہیں جب قربانی دیتے ہیں تو ملک بنتا ہے. بے شک, بالکل. جو یہ لیاقت علی خان کے مقابلے کا کوئی آدمی ہے پاکستان کے اندر جو جس نے اپنا گھر دیا ہو یہاں گھر نہ لیا ہو؟ نہیں, بالکل نہیں لیا. اور یہ میں نے عرض کیا نا, یہ تو لٹیروں کا اس وقت لٹیروں کی حکمرانی ہے اس وقت. میں آپ سے عرض کروں, اس کے جو راوی ہیں وہ جمشید مارکر ہیں, جو پاکستان کے سفیر رہے ہیں, سوویت یونین میں بھی رہے ہیں, امریکہ میں بھی رہے ہیں, فرانس میں بھی رہے ہیں, بڑے مایہ ناز سفارتکار تھے پاکستان. معلوم ہے. انہوں نے جو ڈان میں چھپا ہے, جو ہماری تقریب میں وہ تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے بتایا کہ وہ لیاقت علی خان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو منسٹری آف ریہیبلیٹیشن کا, وزارت بحالیات کا ایک سینئر افسر ایک فائل لے کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس پہ اگر دستخط کر دیں تو آپ کی جو ہندوستان میں جائیداد ہے اس کا ایک بہتر نیم البدل متبادل آپ کو یہاں مل سکتا ہے. تو لیاقت علی خان نے وہ فائل واپس کی اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کیمپوں میں جو مہاجر یہاں رہ رہے ہیں اور ان کی آباد کاری کا انتظام کریں. جب ان میں سے آخری مہاجر آباد ہو جائے تو آپ یہ فائل میرے پاس لے آئیے گا. اس سے پہلے شہید ہو گئے. اس سے پہلے شہید. پاکستان کے قیام کے بعد وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے, اور وہ اسی آئین اور قانون کے تحت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوئے. آج بعض حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے منتخب وزیر اعظم وہ نہیں بلکہ کوئی دوسرے صاحب تھے. کون صاحب تھے وہ؟ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منتخب. لیکن میں عرض کروں کہ لیاقت علی خان اسی آئین اسی قانون کے تحت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے, جس آئین اور قانون کے تحت ہندوستان میں پنڈت جواہر لال نہرو منتخب ہوئے تھے. ٹھیک ہو گئے. اسی آئین اور قانون کے تحت جس کے تحت قائد اعظم گورنر جنرل مقرر. اس کے بعد کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا جی, آپ ہولڈ کر لیں. آپ ذرا میں ایک منٹ دے رہا ہوں صرف آپ کو, حسن حبیب صاحب کا آپ فرما دیجیے. دیکھیے, جیسے ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ 1949 میں وہ تھے جنہوں نے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کرایا. نہرو کو انہوں نے فورس کیا کہ لے جا کے یو این میں لے جائیں, اور 49 میں کامن ویلتھ کی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے انہوں نے کشمیر کو ایز این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ایکسیپٹ کر کے اور اس کے ریزولوشن کے لیے بات کی. تو کس طرح سے آپ نے یہ جملہ جو استعمال کیا کہ مجبور کیا, مطلب میننگ دے بھائی کہ جو یہ جو ہو رہا تھا, جو میں نے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے کشمیری, دیکھیے وہ اس میں تو اسٹیل میٹ آ گیا تھا نا, اور انٹرنیشنل اچھا ابھی اسٹیلمنٹ آ گیا تھا اس میں, تو
تو اس کے وقت کے بعد میں پھر ان کو انٹرنیشنلائز انہوں نے کرا. سارا یو این میں اب اردو میں کہنا اسٹیٹمنٹ کو کیسے کہیں گے اردو میں؟ جیسے کہیں کہ رکاوٹ آ گئی تھی, رک گیا تھا. تو یہ لیاقت علی خان صاحب کی جو وہ تھی بصارت, جس کی وجہ سے انڈیا مجبور ہوا اس کو پہلے یو این لے جانے پہ, پھر کامن ویلتھ آف ہیڈ آف دا اسٹیٹس میں اس ایشو کو اٹھانے میں. تو یہ, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ان کے ایکشن تھے اسٹیٹ کو مضبوط بنانے کے لیے, جس میں ریفیوجی سیٹلمنٹ ہے, جس میں اور مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ان کا بڑا کردار تھا. تو اگر ان کی جو قربانیاں اس سے آگے آپ دیکھیں تو ان سے بڑا اسٹیٹمنٹ پاکستان میں شاید کبھی کوئی نہیں آیا. اچھا جی, میں آپ کا میں اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں. ناظرین کرام, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے پہلے یہاں سید حسن حبیب صاحب گفتگو فرما رہے تھے, سابق سفیر ہیں, ہم ان کا چاہتے ہیں کہ گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھائیں. اچھا, جو سب سے بڑا ایشو تھا جو پاکستان کے خد و خال فورن پالیسی کے ابھرے تھے, وہ لیاقت علی خان کا ذاتی کام تھا. جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو پریزنٹ کیا, جس طرح سے انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ وزٹ پہ ان کو بلائیں, ٹرومن صاحب, تو اس میں کیسے مجبور کیا؟ ان کو تو خود ضرورت تھی کہ وہ امریکنوں کو, امریکنوں کو خود کی ضرورت تھی, یا ہم نے مجبور کیا انہیں؟ نہیں, وہ اس وقت جو تھے, اس پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن پہلے انہوں نے نہرو کو بلایا تھا. نہرو کو بلانے کے بعد جب امریکہ نے دیکھا کہ ان کا انکلینیشن روس کی طرف ہو سکتا ہے, تو پھر لیاقت علی خان کو بلایا اور بڑی ان کی آؤ بگل. لیاقت علی خان کا ایک تو جو قربانی تھی, اتنی بڑی قربانی تھی کہ اپنا گھر لینا, دے دینا, جو کہ ہمارے پاس اس وقت نہیں تھا, کوئی بھی جگہ لینے کی نہیں تھی انڈیا کے اندر, اپنا گھر دے دینا. رانا لیاقت علی خان کا گھر جو ہے محل نما گھر ہے, ہم نے دیکھا ہے وہ. تو اب فرمائیے, اب تصویر لائیں تو اس میں آپ یہ فرمائیں کہ یہ کیا اور کام کی لیاقت علی خان نے یہاں پہ کیا؟ دیکھیں, کسی بھی اسٹیٹسمین کا, کسی مدبر کا, کسی رہنما کی کامیابی اور ناکامی کے پڑتال اور جانچ کرنے کے لیے ہمیں اس کی کارکردگی کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے, چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے پاکستان کے, ہم 4 حوالے سے ہم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. پہلا, نظم و نسق اور امن و امان, اس حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں ہمارے ملک میں ایک مثالی نظم و نسق اور امن و امان کی حالت, اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجر آئے تھے. مہاجر آ رہے تھے. میں 80 لاکھ ہیں. جی ہاں. اس کے علاوہ یہ کہ جو علاقہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا, پاکستان کے قیام کے بعد جب لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے, تو اس علاقے میں جو آزادی سے پہلے تھا, وہاں سے پاکستان کی آزادی کے بعد جرائم کی جو اعداد و شمار ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ 65% پاکستان میں جرائم کم ہوئے جو پاکستان بننے سے پہلے وہاں ہوتے تھے. اور یہ ڈاکو ڈالنا چھوڑ دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظم و نسق اور امن و امان کے حوالے سے لیاقت علی خان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. جی. دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تعلیم اور اقتصادی شعبے میں ان کی خدمات کیا ہیں. تعلیم کے شعبے میں ان کے دور میں 4 سرکاری سیکٹر میں 4 جامعات قائم ہوئی. پہلی سندھ یونیورسٹی, دوسری پشاور یونیورسٹی, تیسری راجشاہی یونیورسٹی اور چوتھی کراچی یونیورسٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پوری تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو کسی 4 سالوں میں آپ کو سرکاری سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں 4 یونیورسٹیوں کی آپ کو ایسی یونیورسٹی جو کہ نامور ہو مثال نہیں ملے گی. دوسرے یہ کہ جہاں تک اقتصادی شعبے کا تعلق ہے, تو میں یہ عرض کرتا چلوں آپ سے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ریسیشن اور کساد بازاری کا دور تھا, اس میں دنیا بھر میں پرائسز شوٹ اپ کر رہی تھیں کموڈیٹیز کی. تو لیاقت علی خان کا یہ اکنامک ونڈر ہے کہ انہوں نے پاکستان میں نہ صرف ان پرائسز کو کنٹرول کیا, بلکہ وہ پرائسز جو پاکستان کے قیام سے پہلے اشیاء خورد و نوش کی تھیں اسے کم سطح پر لائے اور اس کو ایک عام آدمی کی قوت خرید کے اندر اس کو لے آئے. دوسری بات یہ کہ ان کے دور کے 4 جو بجٹ ہیں وہ چاروں کے چاروں فاضل آمدنی کے بجٹ ہیں.
ان کے اس 4 سال کے دور میں ہمارا توازن، تجارت کا توازن پاکستان کے حق میں رہا ہے۔ 2 ممالک ہیں جن کو لیاقت علی خان کے دور میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ عوامی جمہوریہ چین کو باوجود مغرب کی مخالفت اور کہ انہوں نے نہ صرف ریکگنائز کیا، تسلیم کیا، بلکہ غیر نان کمیونسٹ کنٹریز میں پاکستان وہ پہلا ملک تھا کہ جس نے عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا، اور یہ سفارت خانے کا بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا ضرورت کی بات تھی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد 1951 میں، آج 70 سال اس کو بھی ہو رہے ہیں، کہ ان کے دور میں ہی پاکستان نے سفارتی تعلقات قائم کیے عوامی جمہوریہ چین سے، اور اسی 59 میں لیاقت علی خان کے دور میں جرمنی سے بھی پاکستان کے سفارتی تعلقات استوار ہوئے، جیسے کہ اور ہم نے مدد بھی دی ہے انہیں۔ بالکل مدد بھی دی ہم نے۔ اور ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے جو تاوان جنگ تھا جاپان کے اوپر، وہ لیاقت علی خان نے معاف کر دیا تھا، تاوان جنگ اسے نہیں لیا تھا۔ اور آج جو آپ دیکھتے ہیں اس پچھلے گزشتہ 72 سالوں میں کہ بالکل نئی بات ہے یہ بھائی، نوٹ کری جائے کہ تاوان جنگ ہم نے معاف کیا ان کو، جبکہ ہندوستان نے لے لیا تھا۔ اچھا جی، ایک اور بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو استوانی میں پاکستان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے، جس نے ساری دنیا جب سارا کیا، PIDC انہوں نے بنائی۔ PIDC جیسا ادارہ بننے کے بعد میں پاکستان کے اندر ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ بڑا کام تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک تو تمام بیوروکریسی کو لے کے آئے، جو کہ پاکستان میں قریب کوئی 80 کے قریب ایسے بیوروکریٹ یا 100 کے قریب بیوروکریٹ تھے، جو کہ کل تعداد ہی مسلمانوں کی 110 تھی بیوروکریسی کے اندر، انڈیا کے اندر میں جو ICS افسر تھے، اس میں سے 80 جو مسلمانوں کی تعداد جو تھی، وہ اس میں سے 80 یہاں آ گئے۔ تو یہ نظام انہوں نے چلایا۔ دوسرا کام قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ تھا کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہ جو جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ تو بزنس مین یہاں میمن اور جو ہمارے جو کھوجے آئے یہاں پر، اسماعیلیز جو یہاں آئے، انہوں نے یہاں پر ہمارے اندر سے کیا۔ اور پھر سب سے بڑا کام جو ہے PIDC کا بننا ہے، جس نے کہ پورا نیٹ ورک بچھا دیا انڈسٹری کا یہاں پر، اور جس نے بنیاد ڈالی ان PIDC نے، جو آج بھی قائم ہے۔ ادارہ اگر آئیے PIDC نہیں ہوتا، شپ یارڈ بھی نہیں ہوتا، جہاں پر آج جہاز بن رہے ہیں، شپ یارڈ تو بند ہونے والا تھا۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ اس کے پاس کام کے لیے وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، 26 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے بلکہ۔ تو اب یہ بات کر لیں، ٹھیک ہے جی بات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی، چونکہ پاکستان 2 ونگز میں، 2 بازوؤں میں پر مشتمل تھا، اور اس کے درمیان ہمارے پاس سی روٹ بھی تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا، جس کے سراسر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے سر راس لیاقت علی خان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے محمدی اسٹیم شپ کمپنی یہاں ولی کا سے بالکل صحیح بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اورینٹ ایئرویز اورینٹ ایئرویز ان کے زمانے میں بنی، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو، اچھا آپ ہولڈ کریں، آپ اب جو اس کو گلانا ہے، ایک PIDC بنی، ایک اورینٹ بنی، اور ایک محمدی اسٹیم شپ، جی ہاں، اور ایک ایسٹ ویسٹ بھی ہے، ایسٹ ویسٹ شپنگ کمپنی، ایسٹ ویسٹ شپنگ کمپنی، کاوز جی کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ بہت بڑی کام ہو گیا، کیونکہ ہمیں وہاں سے رابطہ رکھنا تھا سمندر کے راستے سے۔ اچھا جی، اب سفیر صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بحث دنیا میں یہ چل رہی ہے عمومی طور پر، یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کو بڑا ہوا بھی دیتے ہیں، کہ امریکہ اور روس کے دعوت نامے آئے، لیاقت علی خان نے امریکہ کے دورے پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اس میں ہمارا جو ایک دوست ہے منصور عالم صاحب، سفیر رہے امریکہ اس میں، روس میں، ان کے زمانے میں سوال کر لیتا ہوں، پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے، سوال ہی میں کر لیتا ہوں۔ ان کے زمانے میں وہ جو پیپر تھے، وہ انہوں نے جو پیپر ایک خاص مدت کے بعد میں جب اس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں، تو ڈی کلاسیفائی جب کیے تو پھر منصور عالم صاحب نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا، میرے پروگرام میں بھی بتایا انہوں نے۔ اس زمانے میں تبدیلی کے نام سے پروگرام کرتا تھا، اب تو میں کیونکہ سچ بات کے نام سے پروگرام کرتا ہوں، سچ ٹی وی میں ہی کرتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ دعویٰ یوں تھا کہ دعوت نامہ تو انہوں نے دیا، لیکن ہمیں 14 اگست کو ہماری آزادی کے دن کا دعوت نامہ دے دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو دوسرا دعوت نامہ، ہم نے کہا کہ بھئی ہم جس ادارے کو نہیں آ سکتے، آپ دوسرا دعوت دے دیں، تو انہوں نے پھر
اپنی یوم آزادی یا اپنے بھی کسی ایک ایسے دعوت نامہ دے دیا تو اس کو پھر انہوں نے خود کینسل کر دیا کہ یہ ہمارا ہے، تو اس کا جواب دیا ہمارا. تو میرا سوال ان سے یہ ہوا کہ یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیسیکلی یہ اس کتاب میں ڈی کلاسیفائڈ پیپر میں یہ موجود ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اس دوران میں جو کوکنگ ہو رہی تھی انقلاب لانے کے لیے، کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے، وہ مکمل ہو جائے. جو بعد میں فیض احمد فیض کو گرفتار کیا گیا، اور وہ جو اکبر کو، جنرل اکبر کو گرفتار کیا گیا، تو وہ کوکنگ جو تھی وہ اس وقت ہو جاتی تھی کہ اس پروسیس میں وہ کوکنگ مکمل ہو جائے تو پھر ہم پاکستان ہمارا ہو جائے گا. تو یہ اس کے بعد یہ سوال میں آپ کو کر کے چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک بریک لیتا ہوں. ناظرین کرام، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے میں جو گفتگو کر رہا تھا، میں نے سوال جو چھوڑا تھا میں نے حسن حبیب کے لیے چھوڑا تھا. آپ سے فرمائیے جی، کیونکہ وہاں یہ بھی ماسکو میں رہے ہیں. جی نہیں میں ماسکو میں نہیں رہا، لیکن دیکھیں ہو یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دونوں آپشن یوز کرنا چاہتے تھے، امریکہ جانا یا ماسکو جانا. تو اس میں تہران میں جو روسی سفیر تھے وہ بھی، اور نیو دہلی میں بھی جو روسی سفیر تھے، دونوں سے بات ہو رہی تھی. تو روسیوں کا خیال تھا کہ ایک ہفتے کا وزٹ ارینج کیا جائے لیاقت علی خان کا، سینٹرل ایشیا میں ان کو 2 دن رکھا جائے، روس لایا جائے، انڈسٹری دکھائی جائے. تو اس پہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹرومن صاحب کا دعوت نامہ آ گیا، اور کیونکہ ہماری بیوروکریسی اور سیاستدان سب ویسٹ لوکنگ تھے تو ان کے لیے یہ بڑا کنوینینٹ ہو گیا. جبکہ روسیوں کا خیال تھا کہ کیونکہ ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہیں، وہ چاہتے یہ تھا کہ ہم اس کو قابو کریں نا. میرے جو بات میں نے کہی اس کو انہوں نے یہ تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پورا کنٹرول کر لیں پاکستان پر. اچھا، جب ہم وہاں پہنچے ماسکو، نیو یارک، تو لیاقت علی خان صاحب نے تقریر کی جس میں اس حد تک وہ گئے کہ انہوں نے نہ صرف امریکہ کی بہت زیادہ تعریف کی، بلکہ وہ کورین جنگ میں پاکستانی ٹروپس بھیجنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یو این کے انڈر میں جو یو این ٹروپس تھے. اس پہ روسی جو تھے وہ کافی پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی جو انویٹیشن تھا اس کو فردر پرسو نہیں کیا. لیکن یہ انویٹیشن صرف زبانی تھا. ہاں ٹھیک ہو. ابھی میں ایک بڑا مسئلہ میں عام کرنا چاہتا ہوں. یہ میں ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے قائد اعظم کو، جو ایوب کھوڑو کی حکومت تھی، میں ایوب کھوڑو صاحب سے ملا ہوں، اور میں ان کی جو اتفاق یہ تھا کہ انور عادل صاحب جو مہاجرین کی جو جائیداد کا جو سیٹلمنٹ جو کمشنر تھے، ریہیبلیٹیشن کمشنر تھے، تو وہ میرے اتفاق سے، کیونکہ میں نواب مظفر حسین خان کے وہ کلاس فیلو تھے، تو نواب مظفر حسین خان کے ذریعے سے میں ان سے ملا تھا. تو ان کی جو وائف تھیں وہ ایوب کھوڑو صاحب کی بہن تھی، ان کا نام کلثوم تھا. وہ میری شادی میں بھی آئی حیدرآباد میں، اور یہ انور عادل صاحب بھی آئے. پھر مجھے انور عادل صاحب نے ایوب کھوڑو سے بھی ملایا. وہ ایک الگ بات ہے، وہ کسی اور وقت میں ہم بات کریں گے. لیکن بات یہ تھی کہ لیاقت علی خان کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ایوب کھوڑو صاحب نے بہت ٹف ٹائم دیا. جو بھی یعنی کراچی کے اندر ہم جو بنانا چاہتے تھے، جہاں ہماری یہ جو چھپر تھے، جو کہ جو جہاں پر جو گوروں کی کے لیے بنائے گئے تھے، بیرک جو تھی، وہ اس میں پھر ہمارا وہ بنا، اور وہ بڑی لمبی داستان ہے، اس کے لیے بڑی طبیعت اب چاہیے. لیکن جو بلڈنگ مانگتے تھے ایوب کھوڑو نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ قائد اعظم نے ان سے بات کرنا بند کر دیے تھے، اور لیاقت علی خان کا پانی بند کر دیا تھا انہوں نے، ایوب کھوڑو صاحب نے. جو انہوں نے مانگا تو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں دے سکتا. انہوں نے، حمیدہ کھوڑو نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ میری بہن کی طرح سے تھی، میں ان کو بہن کی طرح سے پیار بھی کرتا تھا. لیکن ان کے اب، کیونکہ میں ان کا برائی نہیں کر سکتا ہوں، ان کو اب وہ حیات نہیں ہے. تو اب اس صورتحال میں یہ بات میں چھوڑتا ہوں. اب آپ لیاقت علی خان کے محرکات کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں پھر میں محفوظ نبی صاحب کو دیتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جب ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس آیا صہیونیوں کا، جو کہ یعنی یہودیت الگ ہے اور یہ صہیونیت الگ ہے،
ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا کہ صاحب آپ اگر پاکستان اگر اسرائیل کو قبول کر لے تو ہم پھر آپ کے سارے قرضہ جات اور سارے تمام مسائل کو ہم آپ کے لے لیں گے. قائد اعظم نے لیاقت علی خان نے یہ کہا امریکہ کے جب پہلے دورے پہ گئے جس میں ٹرومین بھی ان کو استقبال کے لیے آیا, جو کچھ بھی تصویر ہم ان سے مستعار لے رہے ہیں محفوظ النبی صاحب سے, وہ دکھا رہے ہیں ہم اپنے اس وقت چینل پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے نظریہ کے خلاف ہے, ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے شہید کرنے ان کا فیصلہ کر لیا. تو یہاں کی جو اس وقت کی جو ٹوڈیز تھے, جو برطانیہ کے اور امریکہ کے غلام تھے, انہوں نے جان بوجھ کے لیاقت علی خان کو شہید کیا اور شہید ہونے دیا ان کو, وہ اعلیٰ کار بنے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے بیان کر دیا, یہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے, یہ میں کبھی اور وقت میں بات کر دوں گا. اب آپ فرمائیے, آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو بھی روس کے حوالے سے یہاں بات کی سوویت یونین کے, تو اسٹالن جو تھے, جوزف اسٹالن, وہ بڑے شدید تھے اپنے نظریات کے حوالے سے, اور وہ پاکستان اور ہندوستان کی دونوں قیادتوں کو نیشنل بورژوا قیادت سمجھتے تھے. بورژوا, ٹھیک ہے, نیشنل بورژوا. اب بورژوا کا اسپیلنگ کرتے ہیں آج کل لوگ بھول گئے بورژوائی کو. بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مڈل کلاس, یہ تھرڈ جو ہوتے ہیں, یا جو ان کو بورژوا کہتے ہیں. لیکن پاکستان ان کے حوالے سے, اس حوالے سے ترجیح دی انہوں نے, ترجیحات میں شامل تھا کہ پاکستان میں ہم نے انگریز آزادی کے بعد بھی جو برطانیہ کا آخری وائسرائے تھے ان کو ہم نے گورنر جنرل نہیں بنایا. ہاں, یہ بڑی بات تھی اور ہماری. یہ اس کے بجائے ہم نے قائد اعظم کو, جو کہ ایک منتخب شخصیت تھے, جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیڈر تھے, ان کو ہم نے ہمارے یہاں گورنر جنرل مقرر کیے گئے. یہ ان کے نزدیک یہ بات تھی جو کہ ہندوستان آخر وقت تک اور ایون آزادی کے بعد بھی برطانیہ کی غلامی کے طوق سے آزاد نہیں ہوا, اور انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا پہلا گورنر جنرل منتخب کیا. ہم نے اس کے برخلاف قائد اعظم محمد علی جناح کو ہمارے یہاں گورنر جنرل ہم مقرر ہوئے. تو یہ ان کے لیے ایک ترجیحات میں یہ بات شامل تھی, اور اسی لیے نہیں, میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا. سارے کمیونسٹ اس وقت ہمارا پاکستان کی حمایت کر رہے تھے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک تسلسل بن جائے گا اور ہمارے لیے یہ بہت آسان کام ہے اس ملک پر قبضہ کرنے کا, کیونکہ کمزور ملک ہے. تو وہ بھی بعد میں شامل کر لیں. یہ صرف ہم کتابوں پہ نہ جائیں, ان کے جو خیالات ہیں, کیونکہ ہم بہت آگے کے دیکھنے کے سوچنے والے آدمی ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ان کو قبضہ کر لیں گے, اور بہت جتنے بھی کمیونسٹ لیڈر تھے وہ سارے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. جی, اب اور کر لیں بات. تو ہاں, میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ وہ یہ جو ابھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے پاکستان دا ہارٹ آف ایشیا, وہ تمام تقاریر اور بیانات جو لیاقت علی خان نے کینیڈا اور امریکہ میں دیے تھے اپنے دورے کے دوران, وہ سارے اس میں موجود ہیں. اور اس کے اندر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کوریا کی جو اقوام متحدہ کے تحت وہاں پہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کی حمایت کا کہا, بلکہ انہوں نے پاکستان کی افواج کو بھیجنے سے انکار کر دیا تھا. اور دیگر تمام وجوہات کے علاوہ یہ پاکستان کا انکار تھا اپنی افواج بھیجنے سے کوریا سے, اور ایران میں جو ان کا مطالبہ تھا امریکہ کا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے برطانیہ کا جو ان کے آئل انسٹالیشنز ہیں وہ برٹش پیٹرولیم کی جو نیشنلائزیشن منتقل کروا دیں ہم ان کو امریکہ کو. تو ہم نے تو دونوں سے انکار کیا تھا. تیسرے یہ بھی تھی کہ ہم نے ان کو فوج کہاں تھی جو ہم بھیجتے کوریا؟ نہیں فوج بہت تھی نہیں. تو اس کے برخلاف جہاں تک میری معلومات ہیں, میں نے پڑھا ہے کہ یہ لیاقت علی خان نے اس میں قطعی طور پہ انکار کیا تھا. اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ بھی ایک وجہ شامل تھی غالباً کہ امریکہ اتنا ناراض تھا ہیری ایس ٹرومین کہ جو 20 جولائی 2006 کو جو ان کے ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ان کے پیپرز امریکہ کے, اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نے کنگ زائد شاہ کو کہا کہ آپ اسے فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو پاکستان میں امریکہ کے جو سہولت کار موجود تھے ان کی مدد سے لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں انہیں شہید کر دیا گیا. میں ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جب پاکستان بنا ہے تو ہندوستان کی اعلیٰ ترین قیادت یہ کہتی تھی کہ یہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکے گا. لیکن اس میں جو ایک خاص بات دیکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے,
وہ یہ ہے کہ یہ یقیناً 6 مہینے سے زیادہ اس کا جو حالات ہمارے پاس تھے، اگر ہندوستان سے منتقل ہونے والی جو آبادی تھی جو مہاجر کی شکل میں، یا جو دیگر ہمارے بیوروکریسی اور یہ بیوروکریسی آئی، فوج آئی، ہمارے جو ایکسپرٹ آئے، جو ہمارے جو صنعت کار آئے، جو ہمارے انٹرپرینور آئے، انہوں نے یہ ملک چلایا، اس نے پانی پھیر دیا انڈیا کے خوابوں کا. اسی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خصوصی طور پہ یہ ہے کہ ایکچولی ورنہ ان کے خواب پورے ہو جاتے، تو وہ خواب پورے صرف اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم جو آبادی منتقل ہو کے یہاں ایکسچینج آف پاپولیشن کے تحت پاکستان آئی تھی، انہوں نے اس ملک کو نہ صرف چلایا بلکہ اس کو استحکام بخشا. تو لیاقت علی خان پر کوئی بڑا منظم ادارہ نہیں بن سکا، بڑا افسوس کی بات ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.